अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। 23 अक्टूबर 2024 और बुध का दिन है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं और मैं आज लाहौर हाई कोर्ट में बहुत ही अहम समातें हैं। एक तो दफ़ा 144 के नफाज के हवाले से, मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस की समात होगी। कोशिश करेंगे अदालत के सामने सारे हालात और वाक़यात रखें। मैं कोशिश तो करता रहता हूँ कि चीज़ें सारी जो होनी है वो चैलेंज की जा सकें, हालात आ सकें। लोगों को ज़रा समझ आना ज़रा मुश्किल होता है, लोगों को अंदाज़ा नहीं है। इस वक्त जितने अहम केसेस मैंने चैलेंज किए हों शायद ही किसी के पास ऐसे मामलात हों। अब अदालतों को बड़ा मुश्किल काम है। अदालतें अपनी मर्ज़ी से चलती हैं। अभी तक लार्जर बेंच कहीं नहीं बन सके। मैं आपको क्या बताऊँ, कोशिश तो मेरी यही होती है। एक बिल बोर्ड के लगाने के हवाले से केस भी फाइल किया हुआ है, चलें उस पर भी बात होगी। जस्टिस काजी फायज़ ईसा 3 नाम जो आपके सामने आया, चीफ जस्टिस का नाम सेलेक्ट हो गया है, वो आप अंदाज़ा लगा लें। और मैंने तो पहले भी कहा था, मैंने तो साफ कहा था कि कौन सा चीफ जस्टिस आना है। और नवाज शरीफ और मरियम मौज़ा के दौरा बरतानिया का शेड्यूल जारी हो गया। जस्टिस काजी फायज़ साहब फिर फाइनली जो है ना चैम्बर वर्क पे आ गए। लेकिन कमाल है, बुक से भरा हुआ जो नोट लिखा है ना उन्होंने, भाई वजूहत तो उन्होंने दे दी, आपने किस कैपेसिटी में ये नोट लिख दिया है? ठीक है ना जी। यानी ये भी एक अजीब कमाल है भाई, दो जो जगह इकट्ठा लिखा उसी में और पूरे का पूरा बुक से भरा हुआ नोट है। वो ज़ाती कहानी बयान की है, चलें उस पर भी होगा। और फैसला कौन मोड़ पे कौन खड़ा हो गया है, ये सारी बातों में बात करेंगे। चीफ जस्टिस ने काजी फायज़ ईसा जो नए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 3 नाम भिजवाए थे और तीनों सीनियर वही आने थे। जस्टिस सईद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याह्या अफरीदी, ये तीनों यही नाम आने थे और इन्होंने अगर आना ही कर, ठीक है ना जी। और अब वो सवाल वहाँ उठाया है नुसरत जावेद ने कि अगर जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस मुंतखब किया जाता है जिनकी नौकरी की मुद्दत कम से कम 8 साल पड़ी है, तो क्या ये 3 साल चीफ जस्टिस बनकर उम्र से पहले रिटायर हो जाएंगे या वो बगैर चीफ जस्टिस बने पूरा मुद्दत मुलाजमत गुजारना चाहेंगे? कल को अगर फर्ज किया याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस हो जाते हैं, एक ऐसे ये नहीं फर्ज कर लेते हैं कि 3 बंदों की लिस्ट आनी है, हाँ? तो उसमें हम ये ऐसे महसूस होता है कि यार ये जो 12 रुकनी कमेटी है ये याह्या अफरीदी साहब को चुन दे, हाँ ठीक है। तो उनकी तैनाती तो 3 साल की हो गई ना। अब उनको पहला नुकसान क्या होगा? आपको पता है अपनी उम्र के एतबार से उन्हें अभी कितने बरस पड़े हैं उनके? 8-9 बरस तो होने चाहिए, शक्ल से तो लगता है कि 50 हाँ? तो सबसे पहले तो वो नहीं को तकरीबन 4-1 साल वो उनके ज़ाया होंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त सवाल उठाया है और मैं इसीलिए को देखें अभी बात बड़ी वाज़ेह है। कमेटी फंस चुकी है और उस कमेटी में ना नाम मैंने सारे बता दिए हुए हैं। 3 मेंबर हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बात असूलों की हो रही है, आईनी तरमीम चैलेंज करनी है, आईनी तरमीम को मानते नहीं। अगर आप उस कमेटी में बैठ जाते इसका मतलब है आपने 26वीं आईनी तरमीम को मान लिया है। ये बड़ा सोच समझ के सवाल है। मैं तो आज भी समझता हूँ नहीं बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। 2/3 अक्सरियत से चीफ जस्टिस तो बनाना ही बनाना है। अब वो चीफ जस्टिस कौन सा बनाते हैं अब देखना होगा कि क्या फ़ैसला करते हैं, कोई ले दे होनी है। यानी गवर्नमेंट में तो देखें ना, अब जो मर्ज़ी कहें वो अपना बेंगल ग्रुप का जो सेनेटर है जो वोट दिया है उन्होंने अगवा होने के बारे में पूरी कारदात जो भी है बयान कर दी है, लेकिन वो इस्तीफ़ा देंगे, इस्तीफ़ा दे के फिर आ जाएंगे। सवाल तो बड़ा सिंपल सा है ना, कहानी कौन जानता है, कौन सुनता है, कौन मानता है, लेकिन चीज़ें तो सारी सामने आ चुकी हैं ना जी। क्या हालात होंगे, कैसे बंदे को मुश्किल हालात में फेस करना चाहिए ना। ले भी गए हैं, अगर कासिम वानी साहब को अगर ले भी गया तो फिर क्या हुआ यार, क्या हो गया है? हिम्मत करनी चाहिए थी। क्या परेशान किस बात के हो गए? आपको कितने तकलीफें बर्दाश्त की हैं अब आपके सामने, तो मैं ये कहानी शायद बाय ना हो सके, ये सुन ना सके। शाह महमूद कुरैशी की मिसेस के हवाले से बात सामने आई है। मेहरबानों ने वीडियो जारी कर दी है। मैं बेनिफिट ऑफ डाउट अभी भी देता हूँ। आका ज़ैन कुरैशी ने अपना बयान जारी किया, जैसे भी हालात सामने आएंगे, लेकिन ये कहानी आप सुनते रहेंगे। और फैसल वाडा ने तो कह दिया था डिक्की के अंदर भी पड़े हुए हैं। तो बहुत से काले लोग जो हैं वो जिन्होंने वोट खिलाफ दिए हैं वो तो अब सामने आ जाएंगे और फैसला आप लोगों ने करना है कि इन चीज़ों से कैसे आगे निकलना है। ठीक है ना जी। और अगर आपने इसको इस कॉन्टेक्स्ट में ना देखा तो वहाँ एक बात मैं और करता चलूँ, हम भूल ना जाऊँ मैं, वो नवाज शरीफ जुमा के रोज़ दुबई रवाना होंगे
ایک روزہ قیام کے بعد لندن روانہ ہو جائیں گے, 2 روزہ قیام کے بعد امریکہ جائیں گے. مریم نواز نومبر کے پہلے ہفتے لندن پہنچیں گی. نواز شریف اور مریم نواز اکٹھے یورپ کا دورہ کریں گے. یعنی نواز شریف کو پھر آخر فائنلی اجازت مل گئی ہے ملک سے باہر جانے کی. اچھا وہ کیوں وجہ ہے؟ آئینی ترمیم ہونی تھی, وہ کر لی, بات ختم. اب کو نواز شریف کے ذمہ کام, نواز شریف کے ذمہ جو ڈیوٹیاں لگی تھیں نا, جو اسائن ہوئی تھی ڈیوٹیاں, وہ ڈیوٹیاں بڑی آسان طریقے سے پورا کر دیں. اسٹیبلشمنٹ کو اس سے بہتر کھلاڑی نہیں ملیں گے, آپ یاد رکھیے گا. باتیں یہ بڑی کرتے رہے, ووٹ کو عزت دو, یہ بے وقوف. اب پتہ نہیں کس منہ سے لوگوں کے لیے لوگ دیکھیں, آج بھی ووٹر عمران خان کا, لیڈر عمران خان, یہ سب کے چہرے ننگے ہو گئے ہیں, سامنے آ چکے ہیں. ان کے پاس کہنے کے لیے اب کچھ نہیں ہے. یہ جو منجن بھیجنا شروع کرتے تھے نا, یہ منجن بھی ان کے ہاتھ سے گر گیا. کوئی منجن نہیں ہے ان کے پاس اس وقت. منجن بیچنے کے لیے ان کے پاس اب کچھ نہیں ہے, میں بتاتا چلوں آپ کو. اور پھنس چکے ہیں, پورے گرداب میں پھنس چکے ہیں. چلیں, اسی طرح جو ووٹ دیا ہے آئینی ترمیم, پی ٹی آئی کے 9 اراکین کے خلاف فیصلہ جو ہے, اور زرتاج گل کہتی ہیں کہ ان کو نوٹس جاری کیے جائیں گے. بھئی آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے طور پر پارلیمانی لیڈر نے اگر ووٹ ڈالنے کا روکا ہوا ہے تو انہوں نے ڈالے ہیں, تو ان کو شو کاز نوٹس سے تو مسئلہ نہیں حل ہوتا نا. یعنی ایسی بات نہ کریں نا, آپ اپنے پہلے بتائیں تو صحیح کہ آپ نے آرٹیکل 63A کی پروویژن کو پورا کیا. یعنی ان کے جیسے مسلم لیگ نون نے اپنے سینیٹر کے خلاف دیکھیں وہ نکل آئی کھڑی ہوئی, تو یہاں بھی تو آپ کو پارلیمانی پارٹی کا جو لیڈر تھا, جو ہیڈ تھا سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا, انہوں نے پارٹی ڈائریکشن جاری کی کہ نہیں ووٹ ڈالنا. تو اگر انہوں نے اس پارٹی ڈائریکشن کو فالو نہیں کیا پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. اب ان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے آپ کو آگے آنا چاہیے, بالکل آگے آنا چاہیے. اور وضاحت سے نہیں مسئلہ حل ہوگا, وضاحت سے کیا کہنا چاہتے ہیں, آپ کو ڈی سیٹ کے لیے آگے آنا ہے. یہ چھوڑ دیں غداری کی ہے, یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ پر موجود ہے, یہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے. غداری کی ہے, حالات سامنے ہیں, نظر سامنے آ رہا ہے. اور بلاول بھٹو جو کہتے ہیں نا کہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی ترمیم کی حقیقت رہا ہے, جو آپ کے میں نے وقت سے پہلے بتا دیا, بی بی سینٹر قاسم رونجو کے ساتھ کیا ہوا. تفصیلات کو کوئی خاص نہیں ہے. یہ زوراور لوگ تھے جو بھی تھے, جہاں سے بھی آئے تھے. 6 دن مجھے مہمان بنایا, 6 دن 7 دن. وہ مچھروں کے کاٹنے سے, ایک پہلے میں ڈائلسس کا مریض ہوں, اور اس حالت میں مجھے 2 دفعہ ڈائلسس بھی کروایا, لے گئے تھے اسپتال. اس کے بعد مچھروں کے اندر سے ملیریا ہو گیا, اور اس ملیریا کے اندر پھر لے گئے اسپتال. تو یہ تو سلسلے انہوں نے کیے, ان کا اخلاق تھا برحال جو بھی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے گھر چھوڑو, میں بھاگ تو نہیں جا رہا ہوں پاکستان سے. میں نہیں 4 دن مہمان ہو, 2 دن ہمارا بھی کھانا کھاؤ, پلانا دن کھائے. یہ اس قسم کی باتیں رہیں. آپ بھی سنا دی, کہا زوراور لوگ تھے جنہوں نے مجھے ووٹ ڈالنے تک یرغمال بنائے رکھا. اور اب یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہے. اسپیکر کو مطالبہ کیا عمر ایوب نے, انہوں نے کہا ڈیوٹی لگائیں, اپنے CCTV کیمرے چیک کرائیں. جس دن 126 آئینی ترمیم پاس ہو رہی تھی, اس دن پہلے 1 دن پہلے انٹیلیجنس ایجنسی کے پرسنل آپ کے قومی اسمبلی کے سیکیورٹی کے یونیفارم میں یہاں آئے تھے. اب یہ بہت بڑا سوال اٹھایا, بہت بڑا سوال اٹھایا. یہاں ایک بات کرتے ہوئے جسٹس قاضی فائزہ کے اختلافی نوٹ پہ آئیں گے. لاہور ہائی کورٹ میں مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کے حوالے سے ایک آئینی درخواست توہین عدالت ہے. اس پہ انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ کی سرٹیفائڈ کاپی نہیں لگائی. میں نے کہا نہیں جی لگی ہوئی ہے ساتھ, میں نے پورا جواب دے دیا. تو اعتراض کیس کے طور پر جسٹس راحیل کامران شیخ منڈے کو چھٹی پہ تھے, تو اس لیے لگ نہیں کیس لگا ہوا تھا, کیس اڈجرن ہوگا, ورنہ منڈے والا دن کوئی نہ کوئی فیصلے کی امید تو تھی کہ آگے نہیں جا سکتے تھے. اختلافی اور دوسرا 144 کا چیلنج کیا ہے. 144 لگا نہیں سکتے آپ, یہ آئین اور قانون سے مبرہ ہے, آئین اور قانون کے خلاف ہے, یہ یاد رکھیے گا. تو اس لیے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نا میں نے ٹیکنگ اوے سمبل بیننگ اے پارٹی وہ چیلنج کیا. اس پہ آرٹیکل 51 اور 106 کی تشریح کے حوالے سے بات ہے, وہ بھی چیز بڑی واضح ہے. لیکن ہم نے کیا حالات بتا دیں, تو یہ اب صبح انشاءاللہ سماعتیں ہوں گی. 2 جج کا اقلیتی فیصلہ آ گیا, جسٹس قاضی فائز اور جسٹس جمال خان بندوخیل نے.
اور جسٹس قاضی فیصل نے ایک اختلافی نوٹ رکھتا ہے. اختلافی نوٹ تھوڑا رام کہانی ہے اپنی پوری, اپنا گرج اپنے ذاتی رنجشیں ساری بیان کی ہیں 14 صفحات پر, اور بڑی باتیں وہ کر رہے ہیں. جی میرا فرض ہے آئینی اور قانونی. آپ کا فرض آئین کے آرٹیکل 204 اور 189 کو بھی دیکھ لیں. چھوٹے بینچ کو عمل ماننا پڑتا ہے بڑے بینچ کا, غلطی یہ نہیں بتاتا ہے جہاں جسٹس قاضی فیصل صاحب, یہ نہیں ہے. اور اب بتا رہے ہیں کہ آئین پاکستان تحریر اور آسان زبان, اگر اتنی آسان زبان ہے تو سپریم کورٹ فیصلے ایسے دیتے آئی ہے. یہ ابھی آپ کے سامنے کتنے فیصلے آئے ہیں, یہ بھی جو بات کہنا ہے نا جی, اور وہ کہانی بتا رہے ہیں کہ تصحیح کریں گے. جناب آپ کا فیصلہ تو اگر مجھ سے پوچھتی ہے تو توہین عدالت ہے, آپ نے توہین کمٹ کی ہے جو آپ نے اختلافی نوٹ جاری کیا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور جسٹس سید منصور علی شاہ بلا وجہ الزامات اور عجیب و غریب سی باتیں ساری لکھا ہے, اور اگر ہم ان کو سمجھنا بھی چاہیں تو میرے لیے بھی سمجھنا بڑا مشکل ہے. میں نے اسی لیے کہا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ, باتیں بڑی ہوتی تھی آپ خیال بینچوں کی. پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کس لیے آیا تھا؟ اسی دن ہی بینچ بنا, اسی دن ہی آپ نے کیس فکس کیا, یعنی وہ باقاعدہ بینچ بنا, پھر کیس لگا, اور آرٹیکل 63 اور اس کا آرٹیکل 63 کے اثرات دیکھ لیں آپ. آج آپ کے اثرات آپ کے سامنے ہیں. لوٹ مار کی ہوئی, پیسوں کی باتیں ہوتی, جو سارا کچھ رہ گیا, ٹھیک ہے نا جی. اور آپ کے فیصلے کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کے فیصلے کی یعنی آپ کے اختلافی نوٹ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ جو لکھ چکے ہیں, یعنی اختلافی نوٹ میں وضاحتی بیان آپ نے کیا دینا ہے؟ آپ نے وہ وضاحتی بیان میں کیا چیزیں بیان کر سکتے تھے جو آپ نے کہی ہیں؟ آپ نے بیان کر سکتے تھے. چلیں, اور اس میں جو ذکر کر رہے ہیں توہین عدالت بالکل لگتی ہے. 8 ممبر بینچ کا فیصلہ بڑا کلیئر ہے, اور اس پہ عمل نہ کرنے پر توہین عدالت لگتی ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور جہاں جو ہے جو جسٹس جمال بندوخیل نے کہا, انہوں نے تسلیم کیا کہ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو آزاد غلط ڈکلیئر کیا, اور ان کے سزا جو ان کے اراکین کو دی نہیں جا سکتی ہے, عدالت نوٹس لے سکتی ہے. یعنی آپ ایک طرف جسٹس قاضی فائز یہ کہہ رہے ہیں, تو ان کو سامنے رکھ کے دیکھیں پاکستان تحریک انصاف سے سمبل لینا جو ہے وہ غیر قانونی اور غیر آئینی بڑی وضاحت کے ساتھ آ گیا. تو اب جو ریزرو سیٹوں کے حوالے سے جو فیصلہ دیا ہے وہ فیصلہ غلط ہو گیا آپ کا, اور قوم کو مبارک ہو. انشاءاللہ العزیز پاکستان تحریک انصاف کو ریزرو سیٹیں ملیں گی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.